اسی دوران ایک 6 فٹ لمبا آدمی اس پر آ گرتا ہے جس کا نام جی شینگ ہوتا ہے۔ جب کیا اسے چیک کرتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس کے شدید زخموں کا علاج نہ کیا گیا تو وہ بہت جلد مر جائے گا۔ کیا سوچتی ہے کہ اس کے استاد نے اس کی گونگی حالت ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ اسے مفت میں طبی مہارت بھی سکھائی تھی تاکہ وہ دوسروں کی مدد کر سکے۔ لیکن جب وہ دیکھتی ہے کہ جی شینگ دوا نہیں کھا رہا تو وہ اسے منہ سے دوا کھلا دیتی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ اسے مارنے کے لیے آ جاتے ہیں جسے دیکھ کر کیا اسے ایک غار میں لے جاتی ہے اور اس کے زخموں پر دوا لگانے لگتی ہے، لیکن جی شینگ اسے اپنی طرف کھینچ کر پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور میرے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ کیا جواب دیتی ہے کہ کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ میں آپ کا علاج کر رہی ہوں؟ اگر میں آپ کو یہاں نہ لاتی تو وہ لوگ آپ کو مار دیتے، اور ویسے بھی میں نے آپ کو دوا دینے کے چکر میں اپنا بیلا کسی بھی کو دیا ہے۔ جی شینگ پوچھتا ہے کہ تم نے مجھے کیوں بچایا؟ اتنے میں وہ گنڈے واپس آ جاتے ہیں تو جی شینگ کیا سے کہتا ہے کہ زور زور سے چیخو کیا کہ چیخنے پر وہ لوگ کنفیوز ہو کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد جی شینگ پوچھتا ہے کہ تم بدلے میں کیا چاہتی ہو؟ کیا نوٹس کرتی ہے کہ اسے دھندلا نظر آ رہا ہے اور وہ اسے دیکھ نہیں پا رہا۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں جان کے بدلے کوئی سودا نہیں کرتی۔ یہ کہہ کر وہ اسے سوئی لگا کر بے ہوش کر دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جب وہ گھر پہنچتی ہے تو اس کی دادی اس کی سوتیلی ماں سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم کیسی عورت ہو جو کیا کی شادی ایک بے رحم انسان سے کروا رہی ہو؟ پورا شہر جانتا ہے کہ وہ کیسا انسان ہے، جبکہ ہماری کیا ایک سادہ سی لڑکی ہے۔ اگر تم اسے مارنا ہی چاہتی ہو تو ایسے ہی مار دو، 200 ملین کے لیے اسے کسی بیمار شخص کے حوالے کیوں کر رہی ہو؟ لیکن اس کی سوتیلی ماں کسن انہیں دھکا دے کر کہتی ہے کہ اب اس خاندان کے سارے فیصلے میں کرتی ہوں۔ اس کی ماں کسی کے ساتھ بھاگ گئی اور اس گونگی لڑکی کو ہمارے ساتھ ڈال گئی۔ اسے ہم اتنے سالوں سے پال رہے ہیں اور ویسے بھی بایان خاندان شہر کا سب سے امیر خاندان ہے، شکر کرو کہ وہ اسے قبول کر رہے ہیں۔ کیا سوچتی ہے کہ اس کے استاد نے تو اسے بہت پہلے ہی ٹھیک کر دیا تھا، وہ اب بالکل بول سکتی ہے۔ اس کے بعد اسے زبردستی بایان خاندان بھیج دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف جی شینگ اس رات کو یاد کر رہا ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ لڑکی اسے کیوں نہیں مل رہی۔ تب اس کا اسسٹنٹ آ کر بتاتا ہے کہ اب آپ کی دلہن گھر آ گئی۔ جب جی شینگ کیا کو دیکھتا ہے تو اسے پکڑ کر پوچھتا ہے کہ تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ کیا اسے پہچان لیتی ہے مگر ظاہر کرتی ہے کہ وہ بول نہیں سکتی۔ جی شینگ غصے میں کہتا ہے کہ یون خاندان نے 200 ملین کے بدلے تم جیسی گونگی لڑکی مجھے دے دی۔ کیا سوچتی ہے کہ یہ شخص اس کی توقع سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اسی دوران اسسٹنٹ آتا ہے اور جی شینگ کو بلاتا ہے۔ جانے سے پہلے وہ کیا کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ بعد میں وہ ڈاکٹر کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر اس کی دادی کو کچھ ہوا تو وہ اسے بھی مار ڈالے گا۔ اسی وقت کیا واپس آتی ہے اور سوچتی ہے کہ دادی ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے اس کی ماں کو آخری بار دیکھا تھا، اس لیے وہ انہیں کچھ نہیں ہونے دے گی۔ وہ علاج شروع کرتی ہے اور دادی ہوش میں آ جاتی ہیں۔ یہ دیکھ کر جی شینگ حیران ہو جاتا ہے۔ دادی کہتی ہیں کہ یہ بہت اچھی ڈاکٹر ہے اور اسے شکر گزار ہونا چاہیے۔ پھر وہ خوش ہو کر اسے اپنی بہو مان لیتی ہیں اور جی شینگ کو کہتے ہیں کہ اس کا خیال رکھے۔ جی شینگ مان جاتا ہے مگر پھر بھی اسے دھمکی دیتا ہے کہ اگر اس نے کوئی چالاکی کی تو وہ پورے خاندان کو ختم کر دے گا۔ جی شینگ کہتا ہے میں تمہاری دیکھ بھال کروں گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جس کسی نے بھی تمہیں تکلیف دی ہے اسے اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ یہ سن کر کیا کہتی ہے کیا آپ کو میرے بارے میں سب کچھ پتہ چل گیا ہے؟ کیا آپ واقعی میری مدد کرنا چاہتے ہیں؟ جی شینگ جواب دیتا ہے ہاں
چاہے وہ تمہارے اپنے ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر انہوں نے تمہیں دیکھ بچایا ہے تو میں ان کی زندگی کو موت سے بھی بدتر بنا دوں گا۔ کیا اس کا شکریہ ادا کرتی ہے اور کہتی ہے میں دادی جان کو جلدی ٹھیک کر دوں گی، اگر مجھے اپنی ماں کو بھی ڈھونڈنا ہے۔ کیا آپ میری مدد کریں گی؟ جی شینگ کہتا ہے ہاں میں تمہاری پوری مدد کروں گا، لیکن ایک بات یاد رکھو، مجھے جھوٹ اور دھوکے سے سخت نفرت ہے۔ مجھ سے کچھ بھی چھپانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر کیا سوچتی ہے یہ آدمی کیسا ہے، اسے ہر وقت غصہ ہی آتا رہتا ہے۔ میں تو چاہ کر بھی اس خطرناک آدمی کے سامنے کوئی چال نہیں چل سکتی۔ جی شینگ پوچھتا ہے کیا تمہیں کچھ اور کہنا ہے؟ کیا کہتی ہے نہیں۔ اگلے دن اسسٹنٹ آ کر بتاتا ہے کہ میڈم اپنے گھر جا رہی ہیں اور دادی نے کہا کہ وہ خالی ہاتھ نہیں جا سکتی، اس لیے تحائف بھیجنے ہوں گے۔ جی شینگ پوچھتا ہے کیا دادی اب بہتر ہیں؟ اسسٹنٹ کہتا ہے جی ہاں وہ پہلے سے بہتر ہیں اور میڈم بہت خلوص سے ان کی دیکھ بھال کر رہی ہیں، وہ کوئی سازشی عورت نہیں لگتی۔ جی شینگ کہتا ہے ٹھیک ہے، ان کے لیے تحائف تیار کرو۔ جب کیا اپنے گھر جا رہی ہوتی ہے تو وہ سوچتی ہے جی شینگ ہمیشہ غصے میں رہتا ہے، جیسے مجھے کھا جائے گا، پھر بھی میرے لیے اتنے مہنگے تحفے کیوں بھیج رہا ہے؟ شاید وہ بدل رہا ہے۔ لیکن راستے میں ڈرائیور اچانک کہتا ہے سوری میڈم آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے۔ کیا فوراً اسے سوئی چبو دیتی ہے اور کہتی ہے تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ تم مجھے مار سکو۔ پتہ چلتا ہے کہ جی شینگ پہلے سے اس کار کا پیچھا کر رہا تھا کیونکہ اسے خطرے کا اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ کیا کی ہمت دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ پھر ایک موقع پر جی شینگ کیا سے پوچھتا ہے یہ لاکٹ کہاں سے آیا؟ کیا جواب دیتی ہے یہ میری ماں کی نشانی ہے، اور موقع ملتے ہی وہ لاکٹ چھین کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ بعد میں جب کیا زخمی ہو جاتی ہے تو جی شینگ اس کا علاج کرتے ہوئے کہتا ہے پریشان مت ہو، جس نے تمہیں نقصان پہنچایا میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ کیا دل میں سوچتی ہے کہ شاید جی شینگ نے اس کے لیے بدلہ لے رہا ہے اور وہ خوش ہو جاتی ہے۔ آخر میں جی شینگ اسے ہاسپٹل لے جاتا ہے اور دل میں سوچتا ہے اگر اس کے خاندان نے اس کے ساتھ برا سلوک نہ کیا ہوتا تو آج مجھے ایک پیاری بولنے والی بیوی ملتی۔ جبکہ کیا بھی سوچ رہی ہوتی ہے یہ مجھے اتنی دیر سے کیوں دیکھ رہا ہے، کہیں اسے مجھ پر شک تو نہیں ہو گیا۔